وسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لو جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائی طارق صاحب انہوں نے جوان سال بیٹے دنیا تو رخصت ہوئے. بھائی محمد عابد اللہ جل شانہ انہوں دی مغفرت فرمائے. سب تو پہلے تے میں بھائی طارق صاحب کی خدمت وچ تعزیت دی دعا عرض کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعزیت فرماندے ہیں ایک کلمات ارشاد فرماندے ہیں: ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى. یعنی جو اللہ نے دیتا ہے وہ بھی اللہ دا، جدو اللہ نے واپس لیا تے اللہ اپنی ملکیت وچ واپس لیا. اور ہر چیز دی اللہ دے ہاں ایک مدت مقرر ہے. ہر ذی روح نے اپنی مقررہ مدت تے اللہ کو واپس جانا. بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے. اور بیٹا جس بھی عمر وچ جاوے، چاہے چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، جوان ہوئے، بڑھا ہوئے، جس بھی عمر وچ جاوے، والدین کولو او دا دکھ جڑا ہے اسے نہیں جاندا، وہ ناقابل برداشت ہوندا. اسی طرح والدین جس عمر وچ بھی جاون انہاں دا جڑا دکھ ہے وہ اولاد واسطے ناقابل برداشت ہوندا. لیکن اللہ جل شانہ نے اہل ایمان نال بڑا خوبصورت معاملہ رکھیا ہے. ماشاءاللہ تسی بہت توجہ نال بیٹھے ہو، لیکن اج دیاں گلاں بہت ہی زیادہ عام نے. ایک غم ہے، دکھ ہے، رنج ہے، ملال ہے، تکلیف ہے جوان سال بیٹے دا فوت ہونا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان دی تسلی واسطے بہت کچھ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا: ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیئہ. فرمایا جدوں بھی کسی مسلمان بندے نو یا اللہ دی کسی بندی نو تکلیف پہنچ دی ہے، توجہ فرماوے، کوئی بھی مسلمان مومن مرد ہوئے عورت ہوئے انہوں تکلیف پہنچ دی ہے، چاہے وہ تکلیف وہ دی اپنی جان دے حوالے نال ہوئے، خود بیمار ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی اور تکلیف ہوئی ہے، سر درد ہو گیا ہے، جسم دکھنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا چاہے مسلمان مرد ہوئے عورت ہوئے، جدوں کوئی تکلیف انہوں پہنچ دی ہے حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیئہ، اللہ پاک دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے اس تکلیف دی بدولت. اور ایسی صورتحال پیش ہوندی کہ جڑا بندہ لمبی عرصے تک تکلیف وچ مبتلا رہندا ہے، وہ جدوں اللہ دے حضور پیش ہوندا ہے وہ دے ذمہ کوئی بھی گناہ باقی نہیں ہوندا، وہ دی تکلیف وہ دے سارے گناہاں نو معاف کروا دیندی. اور ایک حدیث پاک وچ ہوندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑی میں پہلی حدیث پاک خطبے وچ تلاوت کیتی، آپ نے فرمایا: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب. فرمایا مسلمان نو جدوں تھکاوٹ ہوندی ہے، تھکاوٹ رزق حلال کماندے آیا ہوے، بچیاں دا پیٹ پالدیاں تھکاوٹ ہوے، گھر دا کم کار کردیاں تھکاوٹ ہوے، کسی بھی جائز کم وچ اگر کوئی مسلمان مصروف ہے اور اس کم دی بدولت او دا جسم تھک جاندا ہے، یہ تے جائز کم دی گل کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ اگر کسی مسلمان دا جسم جڑا ہے وہ اللہ دی عبادت کردے ہویا تھک جاوے انہوں کتنا اجر مل سی، نماز تراویح ادا کردے تھک جاوے انہوں کتنا اجر مل سی. فرمایا ما یصیب المسلم من نصب، جدوں مسلمان تھک جاندا ہے، ولا وصب انہوں بیماری ہو جاندی، کوئی بیمار ہو جاندا ہے، ولا ہم فرمایا انہوں کوئی پریشانی ہوندی، ولا حزن فرمایا انہوں کوئی دکھ ہوندا ہے، ولا اذن کوئی تکلیف پہنچ دی ہے، ولا غم کوئی غم پہنچدا ہے وہ غمگین ہو جاندا ہے. مسلمان تھک جاوے، بیمار ہوئے، پریشان ہوئے، دکھی ہوئے، تکلیف وچ ہوئے، غم زدہ ہوئے، حتی الشوکۃ یشاکھا. فرمایا مسلمان بندے نو اگر کانٹا بھی چبھ جاوے الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ اس کانٹا چبھن دے بدلے بھی او دے گناہاں نو معاف فرما دیندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ بیمار ہو گئے، آپ نو تکلیف ہے، ترقہ الوجع، رات دے وقت تکلیف ہوئی، حتی جعل یشتکی ویتقلب علی فراشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے اندر
درد محسوس فرما رہے نے اور بسترے تے کروٹاں بدل رہے نے تکلیف دی شدت نال۔ فرماندیاں نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساڈے چوں کسے عام اہل ایمان بندے نو کسے مومن نو تکلیف ہوئے ہے تے اس بارے تھوڑا کی خیال ہو، اس بارے تسی کی فرماندے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ان الصالحین یشدد علیہم، اللہ پاک اپنے اہل ایمان بندیاں نو تکلیفاں چ مبتلا فرماندے نے۔ اگلی گل اے ارشاد فرمائی کسے مومن نو کانٹا چبھے یا کانٹے تو بھی کوئی تھوڑی تکلیف ہوندی ہے، اگر فما فوقها مسند احمد دی روایت سند دے اعتبار نال فلالہ سے اتھنٹک، آپ نے فرمایا کانٹے تو بھی کم درجے دی تکلیف کسے مومن نو اگر پہنچ دی ہے اللہ جل شانہ او دے تے بھی او دے گناہ معاف فرماندے نے، درجات بلند فرماندے نے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اچ نے، بیماری اچ نے، آپ نو بخار آن دی در روایات ذکر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ام عبداللہ بنت ابو ذباب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں او بیمار ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہاں دی تیمارداری واسطے گئے، پوچھن واسطے گئے۔ جدو حاضر خدمت ہوئے وہ فرمان لگیاں بھئی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطہرہ ساریاں دی ماں جان وہ ایک دفعہ بیمار ہوئیاں، ام عبداللہ فرماندیاں نے میں انہاں دی تیمارداری واسطے حاضر خدمت ہوئی، انہاں مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دسیا، انہاں حضور دا فرمان سنایا مینوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندیاں نے انہاں میرے ہاتھ تے پھوڑا ویکھیا، ام عبداللہ رضی اللہ عنہا نو پھوڑا نکلیا اسی، انہاں میرے ہاتھ تے پھوڑا ویکھ کے مینوں حضور دا فرمان سنایا کہ آپ نے فرمایا جدو بھی اللہ پاک کسے مومن بندے نو تکلیف وچ مبتلا فرماندے نے اور وہ تکلیف انہوں چنگی نہیں لگدی، کون بندہ جنوں تکلیف چنگی لگدی ہوے، سر درد چنگا لگدا ہوے، بخار چنگا لگدا ہوے، جنوں پریشانی دکھ چنگا لگدا ہوے، پر میں او انہوں ناپسند کردا ہے، اللہ جل شانہ اس تکلیف دے بدلے اس مومن بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ سو دو صورتاں نے، جدو تکلیف ہوندی ہے بندہ صبر کر کے اے نیت کردا ہے کہ یا اللہ مینوں جڑی تکلیف کر پہنچ رہی ہے تیری طرفوں ہے، میں اے تے صبر کرنا اور میں اجر دی امید کرنا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہ وہ صبر کردا ہے نہ اجر دی امید رکھدا ہے۔ توجہ فرماوے، تکلیف آئی، سر درد ہے، جسم تھک گیا، ہاں جی پریشانی ہے، رنج ہے، غم ہے، پیسے نہیں نے، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، کوئی اور غم پہنچ گیا، کوئی چھوٹا بڑا کسی طرح دا غم، اس غم دے اندر دو صورتاں نے، ایک ہے کہ بندہ صبر کردا ہے اور میرے رب سونے ربا تو میرے جگر دا کلیجہ میرے کول لے، میں تیرے تو صبر کرنا اور ثواب دی امید رکھنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، انسان نہ صبر کردا ہے نہ ثواب دی امید رکھدا ہے۔ جڑا بندہ صبر بھی کردا ہے ثواب دی امید بھی رکھدا ہے او دے گناہ بھی معاف ہوندے نے، او دے درجات بھی بلند ہوندے نے، یعنی وہ دو فائدے حاصل ہو گئے، گناہ بھی معاف ہو گئے، درجات بھی بلند ہو گئے، نیکی بھی مل گئی۔ لیکن جڑا صبر نہیں کردا، ثواب دی امید نہیں رکھدا، تکلیف تو ظاہر بات ہے برداشت کرنی ہے، او دے نال بھی کم از کم اتنا ضرور ہوندا ہے کہ او دے گناہ معاف ضرور ہوندے نے، چاہے درجات بلند ہون یا نہ ہون، نیکی ملے نہ انہوں نہ ملے، لیکن تکلیف پہنچن تے اللہ پاک گناہ ضرور معاف فرما دیندے۔ سو اے علی جڑی تکلیف ہے، جوان سال بیٹے دا دنیا تو رخصت ہو جانا، میں سمجھنا انسان دا کلیجہ چھلنی کرن والی تکلیف۔ اللہ جل شانہ بھائی عابد صاحب دی مغفرت فرمائے، اللہ جل شانہ انہاں دے والدین نو صبر، ہمت، حوصلہ عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دے پسماندگان نو صبر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دعا ہے، اللہ سانو دعا میں یاد کرن دی توفیق، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا، اے اللہ جڑا ساڈا رشتہ دار یا عزیز یا والد یا بھائی یا دوست یا قریبی فوت ہویا او دے اجر تو سانو محروم نہ فرمائی اور او دے جامن تو بعد سانو گمراہی اچ کسی آزمائش اچ نہ مبتلا فرمائی۔ کیڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ جل شانہ سانو اہتمام نال قرآن و سنت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اے مومن دی شان ہے صبر کرنا۔ اللہ فرما رہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ نے فرمایا جدو انسان نو کوئی مصیبت پہنچ دی ہے نا، سال بعد یاد آیا، 5 سال بعد یاد آیا فلاں موقع تے میرا ایکسیڈنٹ ہویا، مینوں تکلیف ہوئی ہے، بندہ پڑھدا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تکلیف پہنچن دے وقت جتنا اجر ملیا ہا دوبارہ یاد آمن تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھن تے اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماندے نے دوبارہ، چونکہ اس تکلیف نو یاد کر کے بھی اس بندے رب دے حکم نو یاد کیتا ہے۔ سو میرے معزز بھائیو، تکلیف اور دکھ تے بہت زیادہ ہے، جدو کوئی بھی جاندا ہے اپنا انسان واسطے ناقابل برداشت ہوندا ہے، لیکن صبر کرنا اور اللہ جل شانہ تو اجر دی امید رکھنا۔ سونے رب نے اگر کسی دا پتر لیا ہے
تے اے نہیں ہو سکدا بھی اپنے بندے نو ایڈی وڈی تکلیف دے کے اللہ پاک انہوں اجر نہ عطا فرماوے۔ جے او صبر کر جاسی، ثواب دی امید رکھسی تے اجر بھی عطا ہو سی، نیکیاں بھی مل سن۔ اور اگر صبر نہیں کردا، روندا دھوندا ہے، ہاں جی، جی میں ساڈا آج کل معاملہ بنے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، حال ہوئے دھاڑ ہوئے، ہائے میں مر گیا وغیرہ وغیرہ، ایسے ایسے سخت جملے بولنے ہیں کسے دے جامن تے جڑے حد کفر نو پہنچے ہوندے نے، اللہ سانو معاف فرمائے۔ تے پھر بھی کم از کم اتنا ضرور ہو سی کہ اس تکلیف دی بدولت انسان دے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ پاک سانو دین دے احکامات نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ساڑے نال عافیت والا رحمت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ جل شانہ ساڑے بھائی دی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی ساڑے رشتہ دار، اعزاء، اقارب، ساڑے والدین دنیا تو رخصت ہوئے نے، اللہ انہاں سارے دی مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔